ذوالجناح کسے کہتے ہیں؟ مولا کے وفادار گھوڑے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ذوالجناح ہے۔ غازی عباس علیہ السلام کے گھوڑے کا نام مرتجز ہے۔ حضرت علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب ہے۔ حضرت قاسم کے گھوڑے کا نام مامون ہے۔ نمبر 1، مرتجز سفید رنگ کا گھوڑا تھا، اس کی گردن لمبی تھی۔ جب وہ دشمن پر حملہ کرتا تو اپنی گردن کو اونچا کر لیتا تھا، جس سے اس پر بیٹھا سوار دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مولا عباس علیہ السلام اونچے قد کی وجہ سے آپ کو مرتجز ملا۔ عقاب گھوڑے کی یہ خاصیت تھی کہ اس کے 2 پر یعنی ونگز تھے، بہت تیزی سے دشمن پر حملہ کرتا اور اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھوڑا تھا جو کربلا میں علی اکبر علیہ السلام کو ملا۔ مامون وہ گھوڑا تھا جو دشمن پر حملہ کرتا تو بغیر مارے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا گھوڑا تھا، حضرت قاسم علیہ السلام کو ملا۔ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا تھا، اس کے ماتھے پر سفید رنگ کا ٹیکا تھا جو بہت خوبصورت لگتا تھا۔ پہلے ذوالجناح مولا علی علیہ السلام کے استعمال میں آتا تھا جو بعد میں امام حسین علیہ السلام کو ملا۔ ذوالجناح کربلا کی لڑائی میں ایک بہت ہی مہتوپورن کردار تھا۔ ذوالجناح نام امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو سندربت کرتا ہے جو کربلا کی تراشدی کے دوران ان کے ساتھ تھا، اور اس نے امام کے پریوار کے سدسیوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سندیش بھی دیا تھا۔ ذوالجناح کو ہمارے پوتر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں خریدا تھا، اور جب امام بچے تھے تب پیغمبر نے اسے امام حسین کو اپہار میں دیا تھا۔ ذوالجناح کا ارتھ ہے پنکھوں والا۔ ذوالجناح کا مول نام مرتجز تھا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کی پیٹھ پر یدھ کے میدان میں گئے۔ عصر میں جب اپنے بھگوان سے ملنے کا سمے آیا تو امام کاٹھی میں زمین پر اترے اور سجود میں چلے گئے۔ ذوالجناح نے اس امام کے چاروں چکر لگانا شروع کر دیا اور امام پر چلائے گئے تیروں کو اپنے شریر پر لے لیا۔ امام کی شہادت کے بعد ابن سعد چلایا، گھوڑا گھوڑا لے آؤ، کیونکہ یہ اللہ کے دودھ کے گھوڑوں میں سے ایک ہے۔ گھڑ سواروں نے ذوالجناح کو گھیر لیا جو اپنے اگلے پیروں سے لات مارتا رہا، جس سے 40 سوار اور 10 گھوڑے مارے گئے۔ ابن سعد نے پھر کہا، اسے چھوڑو اور ہمیں دیکھنے دو کہ وجہ کیا کرتا ہے۔ ایک بار جب اسے سرکشت محسوس ہوا تو گھوڑا امام کے خون پر اپنا سر رگڑنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کے واپس چلا گیا، وہ زور زور سے نہنہنا رہا تھا۔ امام باقر علیہ السلام کہا تھے کہ گھوڑا ان شبدوں کو دہرا رہا تھا، پرتیشودھ، اس راشٹر کے خلاف پرتیشودھ جس نے اپنے پیغمبر کی بیٹے کے مار ڈالا۔ امام نے ذوالجناح کو شبر میں واپس جانے کو آدیش دیا۔ بنا سوار کا گھوڑا امام کے تمبو میں واپس چلا گیا۔ اس کے دونوں طرف اتنے چیر ہوئے تھے کہ جب وہ واپس بھاگا تو ایسا لگا جیسے ان کے دونوں پنکھ لگے ہوں۔ اس پرکار نام ذوالجناح پنکھوں والا۔ جب مہیلاؤں نے گھوڑے کو بنا سوار کے اور اس کی کاٹھی مڑی ہوئی دیکھی تو وہ باہر چلی گئی۔ ان کے بال پھیلے ہوئے تھے، ان کے گال پیٹ رہے تھے، ان کے چہرے کھلے تھے، چلا رہے تھے اور رو رہے تھے، اس استھان کی دشا میں جا رہے تھے جہاں امام حسین علیہ السلام مارے گئے۔ ناسخ التواریخ نے کہتے ہوئے وستار کیا کہ امام حسین کی شہادت کا سندیش امام کے پریوار کو دینے کے بعد ذوالجناح اپنے سر کا زمین پر پٹکتا کہ وہ مر گیا۔ ایک ان ریاست میں کہا گیا کہ تب ذوالجناح نے خود کو فرات میں پھینک دیا۔ کربلا میں وہ ندی کے جس سے امام حسین کو پانی دینے سے منع کر دیا تھا۔ دوستو، اگر اسی طریقے کے اسلامک واقعات آپ سننا چاہیں گے، پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔